بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا بے مثال روب و جلال۔ یوں تو اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام کی دعوت کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی خاطر انہیں غیر معمولی روب اور دبدبے سے نوازا، مگر حضور ختم مرتبت کو روب اور دبدبا کی وہ شان عطا کی گئی جو کسی اور نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ کو حسن صورت اور سیرت کی وجہ سے قدرتی وقار حاصل تھا۔ آپ کے شخصی وقار اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک ماہ کی مسافت تک اس کا روب اور دبدبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بڑے بڑے جابر کانپ اٹھتے، اور آپ نے اپنے شخصی وقار اور وجاہت کے لیے کبھی بھی تکلف نہیں فرمایا۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ بڑے بڑے سرداران قریش اور رئیسان مکہ آپ کی شخصی وجاہت اور وقار اور تمکنت سے مروب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاریخ کے دامن میں ایسے واقعات محفوظ ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، مغیرہ، عتبہ، شیبہ اور امیہ جیسے صاحبان رعونت، ہیبت اور جلال کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ آپ کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ حوالی مدینہ میں آباد قبائل اپنے جمع غفیر اور کثیر جنگی ساز و سامان کے باوجود اپنے مضبوط قلعوں میں نبی کریم کی پیغمبرانہ جلالت سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کئی قبائل کے سرکردہ افراد تو آپ کے مطیع ہو گئے۔ کلام الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کا تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب اور دبدبے کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ابھی کافروں کے دل میں لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، اور ان کے دلوں میں اسلام کا روب ڈال دیا۔ یعنی یہ روب اور دبدبا اور جاہ و جلال من جانب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کے دشمن آپ سے ہر لمحہ ڈرتے رہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کا تذکرہ۔ اس روب نبوی کا ذکر احادیث میں بھی خود صاحب قرآن نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ماہ کے فاصلے سے ہی طاری ہونے والے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، بس دشمن مجھ سے ایک ماہ کے فاصلے پر ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔ ایک ماہ کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ دشمنان اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب اتنا فاصلے سے طاری ہونے لگتا اور وہ آپ کے نام کی ہیبت سے کانپنے لگتے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں، میری دانست میں ایک ماہ کی مسافت کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ کی طاقت کے مراکز ایک ماہ کے زمانی فاصلے پر واقع تھے، جیسے شام، عراق، یمن اور مصر۔ حضرت ابو امامہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایسے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو ایک ماہ کے فاصلے سے میرے آگے آگے چلتا اور میرے دشمنوں کے دل میں اتنے فاصلے پر ہی روب ڈال دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کے ذریعے مدد کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لشکر عطا کیے گئے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لشکر کسی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے، اور جہاں کہیں بھی ایک ماہ کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو دشمن کا دل دہل جاتا اور وہ اسی جگہ پست ہمت ہو جاتا۔ اسی حوالے سے عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ روب کی صفت آپ کے ساتھ متعلقاً خاص تھی، اور آپ کا ایک ماہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے شہر اور آپ کے دشمنوں کے درمیان اس مدت سے زیادہ مسافت نہ تھی۔ آپ کو یہ خصوصیت ہمیشہ حاصل تھی، چاہے آپ کسی لشکر کے بغیر تنہائی کیوں نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب اور جلال کی مختلف شکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کی مختلف جہتیں تھیں، جن میں سے ایک جہت دشمن کا عددی کثرت کے باوجود عساکر اسلام سے خوف زدہ ہونا تھا۔ چنانچہ اسی حوالے سے امام قرطبی تحریر فرماتے ہیں، جب عساکر اسلام اپنے علاقے سے جہاد کی نیت سے نکلنے لگتے اور جنگ کا نعرہ بجاتے تو کفار کے دلوں میں 2 ماہ کے فاصلے پر ہی رعب طاری ہو جاتا، خواہ انہیں مجاہدین کے نکلنے کا علم ہوتا یا نہ ہوتا۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، دشمن پر 2 ماہ کے فاصلے پر ہی طاری ہو جانے والے رعب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی گئی۔ یہ اسلام دشمن عناصر شمع اسلام کو بجھانے کے منصوبے بناتے، مگر جب اپنے چشم تصور سے داعی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان پر آپ کا ایسا رعب طاری ہو جاتا کہ ان کے تمام قبیح منصوبے اور ناپاک ارادے پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ سمتوں کے ذکر میں اس امر کا اشارہ ہے کہ دشمن چاہے سامنے سے آئے یا عقب سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب ان پر یکساں طور پر طاری ہوتا اور وہ اسلام کی قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتا۔ ناواقف افراد کا دیکھتے ہی مرعوب ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ کوئی اجنبی اور ناواقف شخص جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو کر رہ جاتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا مرعوب ہو جاتا، مگر جو ہی وہ رحمت عالم کے قریب آتا اس کا سب خوف جاتا رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں طمانینت محسوس کرتا۔ چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ آپ کی عظمت اور وقار کو یوں بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے لحاظ سے عظیم تھے اور دوسروں کے نزدیک معظم اور باوقار تھے۔ آپ کی ذات کے لحاظ سے عظیم اور ہر دیکھنے والے کے دل اور نظر میں معظم تھے۔ امام عبد الرؤف مناوی یہ معنی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی قدرتی وجاہت تھی کہ مخالف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ چاہنے کے باوجود کرنے پہ مجبور ہو جاتا، اور ان الفاظ کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں عظیم اور لوگوں کے ہاں معظم ہیں۔ اسی طرح اس حوالے سے حضرت خارجہ بن زید انصاری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تمام شرکا سے باوقار ہوتے۔ حضرت ام معبد آپ کی حسنت، وجاہت اور شخصی وقار کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت سکوت حد درجہ متین اور سراپا وقار دکھائی دیتے۔ جب گفتگو فرماتے تو رخ انور پر شگفتگی پھیل جاتی، دور سے ذی وجاہت اور باروب دکھائی دیتے، جبکہ قریب سے
کمال درجہ حسین تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن اور وجاہت اور وقار کا یہ عالم تھا کہ کسی کو بھی آپ کے چہرہ اقدس کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی بات کا تذکرہ آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والے صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص یوں بیان فرماتے ہیں: میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت العالم کے مقدس چہرے کو اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ کے محامد اور محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیوں کر ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ مجلس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس بیان کرتے ہیں: ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں اس طرح بیٹھے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ سروں پر پرندے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب اور دبدبے کے باعث صحابہ کرام جب بھی آپ کی محفل میں موجود ہوتے تو درخت کے مثل بالکل ساکت ہوتے۔ حضرت ابو رمسا طبیب تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ اچانک آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے 2 سبز کپڑے زیبتن فرما رکھے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا: خدا کی قسم، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ پس میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب اور دبدبے کے باعث کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب ابو مسعود بدری پر۔ اسی رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی مخاطب فرماتے تو اسی وقت اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و جلال طاری ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود بدری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، کسی نے کہا: ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس غلام پر۔ میں غصے کی وجہ سے اس ہستی کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا حتیٰ کہ وہ مجھ پر چھا گئے۔ میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ بنت مخرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں دیکھا تو آپ کے پیغمبرانہ جلال کی تاب نہ لا سکیں اور ان پر رعب طاری ہو گیا۔ دوران جنگ میں دشمن پر رعب طاری ہونا۔ میدان جنگ میں بھی یہی رعب اور دبدبا دشمنوں کو مبہوت کیے رہتا اور انہیں ہزیمت اٹھانا پڑتی۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے دلوں پر جو رعب طاری ہوا اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے: ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک ابو سفیان کو تمہاری طرف سے سخت دھچکا لگا ہے اور وہ مکہ لوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا۔ کافر کا مرعوب ہو جانا۔ ایک مرتبہ دوران سفر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک عرابی آ نکلا اور آپ کی تلوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی شاخ سے ٹکا رکھی تھی لے کر کہنے لگا، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خدا۔ یہ سن کر وہ شخص اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے فوراً تلوار نیام میں کر لی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت جابر ہیں۔ محمد بن کعب قرظی کی روایت میں ہے کہ اس وقت بدو کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ درخت سے جا ٹکرایا، جس سے اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ شہنشاہ روم کی مرعوبیت۔ قیصر روم ہرقل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب ملا تو اس نے سرداران قریش ابو سفیان، جو کہ تجارت کے سلسلے میں وہیں تھا، اپنے دربار میں بلوایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے۔ آپ کے نامہ مبارک سے ہرقل پر جو رعب اور دبدبہ طاری ہوا، اسے ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کچھ یوں بیان کرتا ہے: باخدا ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بڑھ گئی، اتنی کہ ان سے شہنشاہ روم ڈرنے لگا۔ اس وقت سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل فرما دیا۔ ہرقل کے مزید خوف زدہ ہونے اور مرعوب ہونے کا ذکر یوں بیان کیا گیا ہے کہ ابن ناظور جو ہرقل کا دوست اور ایلیا کا حاکم تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک دن پریشان نظر آیا۔ اس پر اس کے بعد اراکین سلطنت نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا مزاج ہم خلاف معمول پا رہے ہیں۔ ہرقل علوم نجوم جانتا تھا۔ اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا، میں نے آج رات جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں۔ یمن کے سفیر کا متاثر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یمن پہلے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ماتحت تھا۔ یمن پر بھی کسریٰ کی حکومت تھی۔ جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خدائے واحد لا شریک کی عبادت کے دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے تو ان میں شاہ ایران کسریٰ کو بھی خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایران کے عظیم بادشاہ کسریٰ کی طرف، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو، اما بعد تم مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ خط جزیرہ عرب کے ایک شخص کی طرف سے آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ جب اس نے خط کو کھولا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کے نام سے قبل اپنے نام سے خط کا آغاز کیا تو کسریٰ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خط پڑھنے سے قبل خط کو پارا پارا کر دیا اور اپنے یمن کے گورنر بزام کو لکھا کہ جب میرا یہ خط تجھے ملے تو جزیرہ عرب کے اس شخص کی طرف جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے، اپنی طرف سے 2 امیروں کو بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب بزام کو خط ملا تو اس نے 2 دانش مند امیروں کو اپنی طرف سے بھیجا۔ اس میں سے ایک کا نام بابویہ تھا۔ اپنی اس ناکام مہم سے واپسی پر وہ والی یمن بزام کے دربار میں آیا تو اس نے اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو باروب نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روب، دبدبہ اور ہیبت اور جلال سپاہ کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے ہرگز نہ تھی،
بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ خصوصیت تھی جو اسلام کی شوکت اور سربلندی اور ترویج اشاعت کے لیے بروئے کار آئی تھی۔ حتیٰ کہ وعدہ الہی کے مطابق دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہا۔ رعب اور دبدبہ، شان و شوکت اور جلال اور ہیبت کا تعلق عمومی طور پر دنیاوی عہدوں اور مناصب کا لازمہ سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر بادشاہان وقت اور شہنشاہان دنیاوی اور آج کل کی اصطلاح میں صدر مملکت اور وزرائے اعظم کا پروٹوکول اتنا ہوتا ہے کہ ایک معمولی اور چھوٹا انسان بھی بہت بڑا اور پرہیبت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سید الانبیاء کا رعب اور جلال فطری تھا، جس سے بڑے بڑے بادشاہ مرعوب ہو جاتے تھے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔